آپ کے وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، لہٰذا ہم نے 80 کی دہائی میں ایک جنگ کرائے پہ لڑی، پھر ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، پھر ہم نے 9/11 کے بعد 20 سال مسلسل ایک اور جنگ لڑی، پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جب آپ اس قسم کی بیانات دیتے ہیں، پھر اسمبلی فلور پر، میں سینٹ میں تھا اس وقت کا وزیر داخلہ، میں نام نہیں لیتا، وہ فلور پر کھڑے ہو کے حکومت میاں نواز شریف صاحب کی تھی، کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ تو پھر کس کی یہ جنگ؟ یہ جنگ ملک پر مسلط کی گئی ہے۔ کس نے مسلط کی؟ حوالہ دیا 9/11 کا، جب ملک نے یوٹرن لیا، دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ مل کے صف اول کھلاڑی کا کردار ادا کیا، تو انہوں نے ڈکٹیٹر مشرف کا نام لیا۔ آج بھی آپ سینٹ کا ریکارڈ اٹھا کے کہ وہ کون وزیر داخلہ تھے جس نے یہ بات کی، اس وقت میں خود بیٹھا تھا، ایک دفعہ جب وہ بریف کر رہا تھا ایوان کو، میں نے سوال پوچھا، آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، داعش کے بارے میں کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی داعش مائش نہیں ہے، نہ داعش آ سکتا ہے۔ آج جو تھرلائی میں جو دھماکہ ہوا جس میں درجنوں لوگ لقمہ اجل بنے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، اس کی ذمہ داری میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ داعش نے قبول کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کے بیانات میں تضادات بھی ہے، تسلسل بھی ہے، اور پالیسی کی بنیاد رکھی ہے ایک ڈکٹیٹر نے، اور جمہوریت کے نام پر جو حکومتیں آئی انہوں نے اس کو تسلسل دیا، یہ تو ایک مختصر الفاظ میں نے وہ سیناریو آپ کے سامنے رکھی، ماضی، اس کو آپ نے کوئی بھی اس کو جھٹلایا نہیں سکتا کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب آئیے اس بات پر کہ 20 سال سے مسلسل ہم آپریشن در آپریشن ہم کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، لیکن کبھی کہتے ہیں 4000 ہے، کبھی کہتے ہیں 1400 ہے، کبھی کہتے ہیں 6000 ہے، کبھی 500، لیکن 1400 میں بھی دن بجن، حالانکہ ایک بلوچستان میں جو 12 اضلاع میں بیک وقت انہوں نے لڑائی شروع کی، حملہ کیا، اور 12 اضلاع میں حکومت کہیں بھی نہیں تھی، جبکہ حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے چوکی مارے۔ ہاں، تو آپ خود اندازہ لگائیے، تو وہاں حکومت تھی ہی نہیں، 240 یا اتنے دہشت گرد مارے گئے۔ تو جب اتنے دہشت گرد ہر بار مارے جاتے ہیں، تو یہ دہشت گرد 1400 اگر ہے تو کیوں ختم نہیں ہوتے؟ اگر یہ 4000 500 اگر یہ 4000 ہے پاٹھا اور خیبر کا، یہ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ پھر دہشت گردی جو بندہ آیا کہاں سے آیا، کس راستے سے آیا؟ اسلام آباد ترلے تک پہنچ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ آپ کے ادارے کہاں تھے؟ وہ چیک پوسٹیں کہاں ہے؟ اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، آپ نے بیک گراؤنڈ دیا نا، آپ نے بہت اچھا بیک گراؤنڈ۔ میں ختم کر رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دہشت گردی کا تجزیہ کرنا ہے تو اس کے پس منظر میں بھی جانا ہوگا۔ اس لیے موجودہ حکومت پر قوم کو اعتماد نہیں ہے، نہ اسمبلی پر اعتماد ہے، اس لیے کہ موجودہ حکومت مینڈیٹ، حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ چوری شدہ پس منظر کو ذہن میں ضرور رکھنا ہوگا موجودہ صاحب، لیکن پس منظر میں سٹک ہو جانا عقل مندی نہیں ہوتی۔ یہ ایشو ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، بڑے اچھے سے بیان کیا حافظ صاحب نے، بیک گراؤنڈ کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، جھٹلا نہیں سکتے۔